سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کیونکہ ایک بہت مختصر نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو حامد رضا صاحب جو کہ ہمارے ایک بہت سٹالورٹ ہے اور جس نے اس تحریک میں بنیادی کردار ادا کیا اور اس نے قانون کے بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، جمہوریت کے لیے اس نے گراں قدر خدمات سر انجام دیے ہیں، اور اس کے لیے اس کے خلاف جو ناجائز پرچے کاٹے اور اس کے خلاف سزائیں ہوئیں، ہم حامد رضا صاحب کی اس قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حامد رضا صاحب کو انصاف دیا جائے، قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ بغیر اپوزیشن لیڈر کی نامکمل ہے۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے اور نیشنل اسمبلی بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔ ابھی ہماری ملاقات ہوئی جس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھی، جنید اکبر صاحب بھی تھی، عاطف خان، شاہرام ترکئی اور ہمارے دو اور بھی ایم این ایز تھے۔ ہم اسپیکر صاحب سے ملے، ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ تمام ریکوائرمنٹ پورے ہیں، قانونی جو پروسیجر ہے وہ مکمل ہے، اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن نہ ہونا بہت تشویشناک ہے، اور یہ پارلیمنٹ ادھوری ہے جب تک اس کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے تاکہ جو پارلیمان کا نظام ہے وہ قانون کے مطابق، رولز کے مطابق آگے بڑھے۔ دوسری بات 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم، مجھے یہ بتائیں کہ چند ماہ پہلے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی 27ویں آئینی ترمیم آیا، اور یہ ساری اس اسمبلی سے ہو رہی ہے جو کہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہے، جو پارم 47 کے پیداوار اسمبلی ہے۔ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، عوام نے، یہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس اسمبلی کے پاس کہ کوئی قانون سازی کرے۔ ہم اس اسمبلی کے ذریعے کسی بھی قانون سازی کو قانونی نہیں سمجھتے کیونکہ یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی یہ بل لے کے آئیں گے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں گے، 27 امینڈمنٹ، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب تک صحیح معنوں میں عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہوتا، عوام کے منتخب نمائندگی نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی قانون سازی کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ 70 ہزار، 50 ہزار لیڈ سے ہارے ہیں۔ کس ڈٹائی کے ساتھ وہ یہاں حکومت کر رہے ہیں، ناجائز کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور پھر قانون سازی پہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو ہم بھرپور طریقے سے اس قانون سازی کو مسترد بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس یہ حق اور یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون سازی کرے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، میں تمام اس موقع پہ تمام جمہوری قوتوں کو، ایون میں جوڈیشری کو، میں بار ایسوسیشنز کو، میں میڈیا کو، میں پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہ خواہش کرتا ہوں کہ نکلے۔ اگر آج آپ نہیں نکلتے، آپ آواز نہیں اٹھاتے، تو یاد رکھیں یہاں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، عملاً اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں رہی۔ اس لیے یہ تمام شہریوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کل کے اس کی مخالفت کے لیے نکل آئے۔ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ جیل میں اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس نظام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اس لیے کہ وہ اس کی ہائبرڈ نظام کو نہیں مان رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ حالانکہ اس کی جتنی بھی کیسز ہیں قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، اس کی جتنی بھی کیسز جو فیصلہ ابھی نہیں ہوئی، اس میں ضمانت جو ہے نا 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں ہو تو اس کی ضمانت بنتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہو رہی، یا اس کی جو اس وقت جو ضمانتیں ہو چکی ہے اس میں اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کیس پڑا ہوا ہے،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ انصاف نہیں دے رہا، تو کیا یہ عدالت اپنی حیثیت نہیں کھو رہی؟ عوام اس کے اوپر کیا اعتماد کرے گی؟ عوام کیا سمجھے گی کہ یہ عدالت، ہم کدھر جائیں گے؟ یعنی اب جب عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے، اپنی انصاف مانگے۔ جب عدالتیں انتظامیہ کی محکوم ہو جائے اور انتظامیہ کے ماتحت ہو جائے اور انتظامیہ کے آرڈر لینے لگے تو اس صورت میں عوام کدھر جائیں گے؟ اس لیے جو ہمارا الائنس ہے، اس الائنس کے ذریعے انشاءاللہ ہم پوری ملک میں ایک تحریک چلائیں گے۔ 14 نومبر کو ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد کراچی میں بھی ہم نے پلان کیا ہے، پنجاب میں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور باقی جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی بھی آج میٹنگ ہے اس میں بھی فیصلے ہوں گے۔ ہم نے بھرپور طریقے سے عوام کی آواز بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان جو ناجائز جیل میں ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہماری صوبے کے منتخب چیف منسٹر، اور جس کے پاس اسلام آباد کے لارجر بینچ کے آرڈرز ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم تو جوڈیشری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو اس کے خلاف جو ہے نا سموٹو لینا چاہیے، یا اس کے خلاف کنٹیمپٹ کرنا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے جیل سپرڈنٹ کو۔ اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جو ہے نا اتنی بڑی لارجر بینچ کی فیصلے کو نہ مانے؟ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پوری طور پر جو ہماری صوبے کی چیف منسٹر سہیل افریدی، اس کی ملاقات کروائی جائے، جو عمران خان کی قانونی اور آئینی اور رولز کے مطابق، جیل مینول کے مطابق جو اس کا حق ہے کہ اس کو اپنی فیملی سے ملاقات ہے، ان کو اپنی دوستوں سے ملاقات ہے، اور اس کو جو عدالت نے جو ریلیف دیا ہوا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے ایز اے سابق پرائم منسٹر، اس کو جیل میں اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو یہ سارے میں نے باتیں کی ہیں، عاطف خان کریں گے، اس کے بعد شہرام خان، لیکن میں پھر سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس رجیم کو، اس ناجائز رجیم کے خلاف عوام میں بھی جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور پارلیمنٹ میں بھی ان کے خلاف جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ باقی باتیں تو اسپیکر صاحب نے کہہ دی۔ ایک ہم نے امپورٹنٹ ایشو ہمارے صوبے کا اس وقت امن و امان کا ہے، افغانستان کے جو بارڈر پہ سچویشن ہے اس کا ہے، اور صوبے کے امن کے لیے، صوبے کے لوگوں کی زندگیوں کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے۔ ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اسی وجہ سے اسپیکر صاحب نے، جو ہماری صوبائی اسمبلی کے ہیں، انہوں نے 12 تاریخ کو ایک ساری پولیٹیکل پارٹیز، ایکس چیف منسٹرز، ایکس گورنرز، جو بھی باقی نیشنل لیڈرز ہیں صوبے سے، ان کو انوائٹ کیا ہے۔ اسپیکر صاحب نے کل، ہم سب ایک ڈیلیگیشن گئے تھے، ہم نے امیر مقام صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہے، ہم سراج الحق صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے، مولانا فضل الرحمان کو بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہیں یا اسمبلی کے باہر ہیں، اس ایک مقصد کے لیے، صوبے کے امن کے لیے ہمیں ایک ہو کے، بیٹھ کے، مل کے فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا ایک حکومت کا اکیلے کا کام نہیں ہے۔ شاید باقی پاکستان میں لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے، لیکن حقیقت میں وہاں پہ حالات خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر کی بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سارے لیڈران، مشران مل بیٹھ کے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں اور اس پہ فیصلے کریں۔ تو انشاءاللہ 12 تاریخ کو ہماری یہ بھی ایک کوشش ہے۔ ایک اس میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ جو ایک بات مس ریپریزنٹیشن کی جاتی ہے کہ جی ہم کوئی دہشت گردوں کے دوست ہیں یا ہم ان کے کوئی خیر خواہ ہیں۔ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی نہ ہو، دہشت گردی ختم ہو جائے، صوبے میں امن آ جائے، کاروبار ہو، روزگار ہو، لیکن اختلاف صرف طریقہ کار پہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی اقدامات کرنے پڑیں، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت مل کے لے،
لیکن اس میں لارج سکیل ڈسپلیسمنٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لاکھوں لوگ دربدر ہو جائیں, گھروں سے اپنے نکل آ کے ان کو آپ کیمپوں میں ٹھہرا دیں اور ان کا پتہ نہیں چلتا کہ مہینوں تک سالوں تک وہ ادھر بیٹھے رہیں گے, سردیاں آ رہی ہیں اور ان کا پھر واپسی کا کوئی پلان نہ ہو, ان کی کمپنسیشن نہ ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا طریقہ ہو اور وہ مل بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہاں سے کوئی صاحبان اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم تو ملٹری آپریشن کریں گے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, ایسے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ملک ایسے چلتے ہیں, سیاست ایسے ہوتی ہے. ہم دوسری بات, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ نہ ہو, بے گناہ لوگ نہ مریں, بچے, خواتین, بوڑھے, یہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اور اگر کہیں غلطی سے ہو بھی جائے, اول تو ہونے نہیں چاہیے, لیکن اگر کہیں سے ہو بھی جائے پھر بھی اس کو پراپر انکوائری ہو کے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں اور پھر ہم ان کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کریں. ان چیزوں پہ ہمیں صرف اختلاف ہے. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, گورنمنٹ مل بیٹھ کے صوبے کے امن کے لیے ایک حل نکالیں اور دیر پا ہو اور امپلیمنٹیبل ہو اور پریکٹیکل ہو. بہت شکریہ. اچھا سر یہ بتا دیں, بات کریں گے چلو ٹھیک ہے, کرے بات. میں صرف ایک بات کروں گا کہ کل جو جنید خان اور چیف منسٹر پہ ایف آئی آر ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے.